کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کو جو مردہ کہتے ہیں وہ کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہیں اور جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ تب تک مردہ رہیں گے۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ جس کے صدقے پوری کائنات کو پیدا کیا وہ کیسے مر سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ ہمارے آقا کو مرا ہوا کہنے والے وہ خود مردہ ہیں۔ میں کہتا ہوں مرے تمہارے ہوں گے، ہمارے تو کل بھی زندہ ہیں، زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جن کے بارے میں بریلی کے رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں جو سرکار کو مرا ہوا کہتے ہیں، اچھا ہمارے آقا کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ہمارے آقا کی شان تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کے غلام زندہ ہیں، ان کے ماننے والے زندہ ہیں، ان کے چاہنے والے زندہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کا دور تھا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور مجھے آپ سے علم حدیث پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے علم حدیث سیکھوں، میں آپ سے علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا علم حدیث ہو یا کوئی دوسرا علم ہو تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں تو انسان بہت جلدی کرتا ہے، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان بالکل بھی کوشش نہیں کرتا اور اس سے دور بھاگتا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو شرم آتی ہے۔ اگر نوجوان ہے تو اس کو یہ شرم آتی ہے کہ میں دینی تعلیم پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے۔ اگر بزرگ ہیں، ضعیف ہیں تو ان کو شرم آتی ہے کہ اگر ہم نے دینی تعلیم ہم اب پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہو کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور مجھے آپ سے علم حدیث سیکھنا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم کل سے آ جاؤ، میں تمہیں علم حدیث پڑھا دوں گا اور سکھا بھی دوں گا۔ عرض کرنے لگا، حضور میں سیکھوں گا تبھی اور پڑھوں گا تبھی جب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سوال کر، کیا جواب چاہیے؟ عرض کرنے لگا، حضور مجھے یہ بتائیے آپ نے علم حدیث کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے علم حدیث کس سے پڑھا ہے؟ کیا سوال کیا اس نے؟ آپ نے علم حدیث کس سے سیکھا ہے؟ کس نے آپ کو علم حدیث سکھایا ہے؟ کون ہے وہ جس نے آپ کو علم حدیث پڑھایا ہے؟ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے، میں نے علم حدیث جس ذات سے سیکھا ہے، میں نے علم حدیث جس ذات سے پڑھا ہے وہ ذات بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ عرض کرنے لگا، حضور نام بتائیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علم حدیث جس سے سیکھا ہے اس ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں نے خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حدیث سیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو یہ عرض کرنے لگا، حضور آپ نے ان سے کیسے پڑھا ہے؟ سرکار نے کیسے آپ کو علم حدیث پڑھا دیا؟ سرکار نے کیسے آپ کو علم حدیث سکھا دیا؟ ابو الحسن خرقانی نے کہا، میرے آقا کی ذات ہے، وہ جس کو چاہیں پڑھا دے، جس کو چاہیں سکھا دے۔ ابھی تو کل آ جانا، کل سے میں تجھے علم حدیث سکھا دوں گا۔ تیرے سوال کا جواب مل گیا۔ عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابو الحسن خرقانی کے گھر سے نکلا تو اپنے گھر جب یہ جا رہا تھا تو راستے میں یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا، ان کو سرکار نے کیسے پڑھا دیا، ان کو سرکار نے علم دین کیسے سکھا دیا، اللہ کے رسول نے کیسے آ کے ان کو پڑھایا، یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے گھر پر پہنچا، رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دماغ میں یہی بات چل رہی تھی، ان کو علم حدیث کیسے سکھایا، ان کو علم حدیث کیسے پڑھایا، ان کو کیسے اتنا دین سکھا دیا اللہ کے رسول نے۔ سوچتے نیند کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو یہ سو گیا۔ جب یہ سویا تو کیا دیکھتا ہے، رات خواب میں اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں اور سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو الحسن خرقانی ٹھیک کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، اس کو علم حدیث میں نے ہی سکھایا ہے، اس کو علم حدیث میں نے ہی پڑھایا ہے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے پڑھایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں ابو الحسن سچ کہتا ہے، اس کو علم حدیث اور علم حدیث میں نے ہی سکھایا ہے اور اس کو علم حدیث میں نے ہی پڑھایا ہے۔ جب اتنا سنا، آنکھ کھلی صبح کے وقت، آنکھ کھلتے ہی کس کی بارگاہ میں پہنچا؟ ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچا۔ جب یہ ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچا
اور جا کر سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد قدموں میں گرا، کہا حضور واقعی آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ کو علم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے، آپ کو علم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھایا ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کے لیے نہیں آ سکتے، اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، جب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ جب ابو الحسن خرقانی کو میرے آقا پردہ کرنے کے بعد علم حدیث سکھا سکتے ہیں تو اپنے غلاموں کی مدد کرنے بھی آ سکتے ہیں، اپنے غلاموں کی امداد کو بھی آ سکتے ہیں۔ تو ابو الحسن خرقانی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو علم حدیث سیکھ۔ اب یہ باوضو ہو کر علم حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا، علم حدیث سیکھنے کے لیے بیٹھا۔ تو جب یہ حدیث پڑھتا تھا تو ابو الحسن خرقانی کہیں کہیں پر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے یہ حدیث مروی نہیں ہے، کہیں کہیں وہ یہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب یہ ایسا سنتا تھا تو کہنے لگا حضور آپ کو کیسے پتہ یہ حدیث اللہ کے رسول سے مروی نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں یا کسی کو پڑھاتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہوتا ہے، سرکار کی مبارک ابروئے مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، سرکار کی مقدس ابرو میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ابرو کہ جب یہ کھلتی ہیں اور جب یہ اٹھتی ہیں، جب یہ دیکھتی ہیں تو پورا زمانہ روشن ہو جاتا ہے، پورے زمانے میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے۔ کہ ابروئے مبارک میرے سامنے ہوتی ہیں، اور جب میں حدیث پڑھاتا ہوں، کسی کو سکھاتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابروئے مبارک پر جب شکن پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے مروی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، ذرا سوچو کہ ابو الحسن خرقانی کسی کو حدیث پڑھائیں تو اللہ کے رسول سامنے آ کر بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے مروی نہیں ہے، یہ شان میرے آقا کی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا مر کر مٹی میں مل گئے، اب مجھے بتاؤ جب ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ تو یہاں پر کیسے تشریف لے کر آئے؟ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ ان کا جواب ہے، ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ ابو الحسن خرقانی جن کو حدیث پڑھاتے میرے آقا آ کر، اور کیا تم نے نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک شخص آیا حضرت موسیٰ کے پاس، آ کر عرض کر لگا حضور کل دوپہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا، یہ 1 دینار لیجئے، آدھے دینار سے میرے کفن کا انتظام کرنا، آدھے دینار سے میری قبر کھدوا دینا۔ جب اس نے اتنا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے، کہتا ہے کل مر جاؤں گا، اس کو کیسے معلوم؟ دوسرا دن آیا، دوپہر کے وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا حضور میرا انتقال ہونے والا ہے، جو میں نے 1 دینار آپ کو دیا تھا اس میں آدھے دینار سے میرا کفن کا انتظام کر دیجیے، آدھے دینار سے میری قبر کھدوا دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اتنا کہہ کر تھوڑی دور جا کر لیٹ گیا۔ جب یہ تھوڑی دور جا کر لیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدھا دینار اس کے کفن میں لگایا اور آدھا دینار اس کی قبر کھودنے میں لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، کرنے کے بعد اس کی قبر جب کھد گئی، مکمل تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے جب اس کو قبر میں اتارا گیا، کفن دینے کے بعد جب قبر میں رکھا گیا، اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو دیکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو فوت ہو گیا تھا، تجھے تو موت آ گئی تھی، تو مر گیا تھا، تو زندہ کیسے ہوا، تیری آنکھیں کیسے کھلی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نہیں مرا کرتا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوا کرتا، جو اللہ کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرا کرتا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے یہ عرض کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، کہنے لگا جی حضور، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا بلکہ قانون قدرت کے تحت اس پر صرف موت آتی ہے، پھر اللہ پاک اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ شخص
جب مر کر زندہ ہو سکتا ہے تو جس پیغمبر کے صدقے میں حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت یونس، جب ان سب کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ نبی کیسے مر سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے، وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اور ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، ورنہ میدان محشر میں یہی ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، میرے آقا کی، یہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اگر کوئی بہکائے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر کوئی بہکائے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو ان کو مردہ کہتا تھا وہ کل بھی مردہ ہے، آج بھی مردہ ہے، کل بھی مردہ تھا اور مردہ رہے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مان لیتا۔ اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو کہتے ہیں تمہارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تمہارے پیغمبر مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، میں ان سے کہتا ہوں مرے تمہارے ہوں گے، ہمارے تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہمارے آقا زندہ، ان کے ماننے والے زندہ، ان کی اہل بیت زندہ، ان کی فاطمہ زندہ، ان کے علی زندہ، ان کے حسن زندہ، ان کے حسین زندہ، عبد القادر زندہ، غریب نواز زندہ۔